الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ سبق چل رہا ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ تجوید کے بعض ضروری اور اہم مسائل کا، جس میں بعض اہم قواعد ہم اللہ کی توفیق سے اس سے پہلے کی کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی جو قاعدہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ قاعدہ ہے را کے متعلق۔ اس سے پہلے ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں، بعض حروف ایسے ہیں جن کو ہمیشہ ہر حال میں آپ نے موٹا کرنا ہے، اور وہ ہیں خص، ضغط، قض، یہ 7 حروف۔ اس کے بعد الف اور لام کے بارے میں پڑھا کہ ان کو کب موٹا کرنا ہے، کب باریک کرنا ہے۔ تو بعض حروف ایسے ہیں جن کو بعض اوقات آپ نے موٹا کرنا ہے اور بعض اوقات باریک کرنا ہے۔ انہی میں سے ایک حرف ہے را۔ تو آج اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کو جانتے ہیں کہ را کو کب موٹا کرنا ہے اور کب باریک کرنا ہے۔ تو آئیے اس کے متعلق قاعدہ نمبر 1 پڑھتے ہیں۔ را کے اپنے اوپر جب زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو اسے موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ را کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تب اس کو ہم نے باریک نہیں کرنا، بلکہ اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ مثلا رزقناہم، را، اب رزقنا یہ ایسے نہیں پڑھنا، رزقنا یہ غلط ہو جائے گا۔ را، رزقناہم، را موٹا، زا باریک، اور قاف یہ بھی موٹے حروف میں سے ہے۔ تو یہ پورا ایک دھیان رکھ کے، توجہ رکھ کے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کی تلاوت کو کرنا ہے۔ تو را کے اوپر دیکھیے زبر آ گئی، کیا کریں گے؟ را کو موٹا۔ اسی طرح سے دیکھیے دوسرا کلمہ ہے روزقو، روزی، رو، روزی، رو ایسے نہیں پڑھنا، باریک کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے۔ را زبر را، را پیش رو، اور را زیر ری۔ تو معلوم یہ ہوا را کے اوپر جب زبر یا پیش آ جائے تو اسے ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسری بات، جب را کے نیچے زیر ہو تو کیا کریں گے؟ باریک۔ بڑا آسان ہے، را کے اوپر زبر آ گئی، پیش آ گئی، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ را کے اوپر زیر آ گئی تو را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ جیسے رجال، ری، رجال، را زیر ری، را زبر را، را پیش رو۔ تو یہ ہے پہلا قاعدہ را کو موٹا اور باریک پڑھنے کے متعلق۔ تو آئیے را کو موٹا پڑھنے کی مشق کرتے ہیں۔ رأو، را، رأو، یہ را کے اوپر زبر کی مثالیں ہیں جی۔ رأو، میراءً، اب یہاں پر یہ بھی دھیان رکھنا ہے الف آ گیا ہے اور را کے اوپر زبر ہے، یہاں پر را کو ہم نے موٹا کرنا ہے۔ موٹا کرنے والے حرف کے بعد الف آئے تو الف بھی موٹا ہوگا، اور اگر باریک کیے جانے والے حرف کے بعد الف آئے تو الف باریک ہوگا۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے جی۔ میراءً، ظاہراً، رن، رن، اب رن نہیں کرنا، رن یہ غلط ہو جائے، رن۔ الخیرات، الخیرات، خا موٹا کیے جانے والے حروف میں سے ہے۔ الراشدون، اب دیکھیے ان تمام کلمات میں را کے اوپر زبر آ رہی ہے، اور آپ کی سکرین پر یہ ساری کی ساری
مثالیں موجود ہیں۔ تو جب بھی را کے اوپر زبر آئے ہم نے را کو موٹا کرنا ہے۔ اب را پہ شروع کے ساتھ مشق، رزقو، الرکعی، عشرون، صابرون، الکافرون۔ اب ان تمام مثالوں میں دیکھ لیجئے را کے اوپر پیش ہے، تو جب را کے اوپر زبر آ جائے یا را کے اوپر پیش آ جائے تو را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اب باریک پڑھنے کی مشق بھی کر لیجئے، الرجال، سبحان اللہ، جب قواعد کے مطابق قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے تو قرآن پاک کو پڑھنے میں کتنا حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ الرجال الغارمین، پھر دیکھیے نا غین کے بعد الف ہے، غین موٹا کیے جانے والے حروف میں سے ہے، تو اب کیسے پڑھیں گے؟ الغا، الغا نہیں کرنا، الغا یہ غلط ہو جائے گا، الغارمین، وفی الرقاب الصابرین رئاء الناس۔ تو یہ ہیں مثالیں را کو باریک پڑھنے کی۔ انشاءاللہ العزیز قاعدہ نمبر 2 جو ہے اس کے متعلق ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم تلاوت کریں گے سورۃ القارعہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ، ما القارعہ، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو فی عیشۃ راضیہ، فی عیشۃ راضیہ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ موازینہ فَأُمُّهُ ہاویہ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اب اس سورہ مبارکہ میں دیکھ لیجئے ہمارا کتنا سارا سبق دہرایا گیا ہے۔ آج جو سبق ہم نے پڑھا ہے را کو موٹا اور باریک کرنے کا، تو آپ دیکھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، را کے اوپر زبر را، اسے الرحمن الرحیم، اسی طرح دیکھیے القاری ری، راز ری،
اسی طرح دیکھیے وما ادراک راک کالفراش، اسی طرح سے باقی کلمات پر آپ غور کیجئے، قاف اور کاف کا فرق، عین، ہاں یہاں پر ایک بات اہمیت کی حامل نوٹ کیجئے، ہمارے ہاں بعض اوقات پڑھا جاتا ہے القاریہ یا القاریہ پڑھ دیتے ہیں لوگ، بالکل غلط ہے۔ القاریہ کھٹ کھٹانے والی، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اگر پڑھ دیا جائے القاریہ یا القاریہ تو اس کا مطلب ہوگا پڑھنے والی، تلاوت کرنے والی، قراءت کرنے والی۔ کتنا معنی بدلا، حرف بدلے گا تو معنی بدل جائے گا، لہٰذا پوری توجہ اور احتیاط کے ساتھ جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں، تو تجوید کے اسباق پڑھ چکے ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ تلاوت اس کی سن لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں قرآن پاک کو کما حق ہو، جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے اسی طرح اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم ترجمہ اور تفسیر کے ضمن میں پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، کیف تکفرون باللہ، کیف، جی پہلے تلاوت کرتا ہوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ تو ان دو آیات میں بھی اگر ہم غور کریں تو ہمارے بہت سارے تجوید کے سبق کی دہرائی ہو جاتی ہے۔ جی کیفا، کیسے، کیفا کیسے، تکفرون تم کفر کر سکتے ہو یا تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، تم اللہ کے ساتھ آخر کفر کیوں کر سکتے ہو یا کیوں کرتے ہو کفر اللہ کے ساتھ؟ کبھی اللہ تعالیٰ کو پہچانا، اللہ تعالیٰ کو جانا، اللہ کا تعارف کیا، سمجھو تو صحیح کس ذات کے ساتھ کفر کر رہے ہو؟ وہ تو وہ ذات ہے کہ وَكُنْتُمْ، حالانکہ تھے تم، امواتن، مردہ، بے جان، نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان لم یکن شیئا مذکورا، ناقابل ذکر چیز تھا، کسی کو پتہ تک نہیں تھا، تو تم اس حالت میں تھے، فَأَحْيَاكُمْ، تو وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، تو اس اللہ کے ساتھ تم کفر کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہ جس نے تمہیں زندہ کیا، تمہیں عدم سے وجود میں لایا، اس اللہ کے ساتھ تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ سبحان اللہ، کیسی شاندار آیت مبارکہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے
اپنے وجود اور قدرت کی دلیل بیان کی ہے اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کا خالق ہے اور ان میں ہر طرح کا تصرف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، جیسے چاہے ان کے اندر تصرف فرمائے، کسی کو وجود بخشے، کسی کو نہ بخشے، کسی کو بخش کر پھر موت دے دے. یہ سارے کے سارے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں. اسی لیے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے. اگلی بات، ثم پھر یمیتکم، وہی ہے جو تمہیں موت دے گا. تم زندہ ہو کر دنیا میں آ گئے، اب زندگی گزار رہے ہو. اب تمہاری زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، کسی کو بچپن میں، کسی کو لڑکپن میں، کسی کو جوانی میں، کسی کو بڑھاپے میں. آخر موت آنی ہے. یہ موت دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. تو اس اللہ کے ساتھ تم آخر کفر کیوں کر سکتے ہو؟ کیسا زبردست سوال ہے اللہ تعالیٰ کا انسانوں کے سامنے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ثم پھر یحییکم، وہی تمہیں زندہ کرے گا قیامت کے دن. تم مرنے کے بعد مٹی میں مل جاؤ گے اور مٹی میں رہو گے قیامت تک. تو قیامت کے دن وہی تمہیں زندہ کرے گا. اب یہ بتاؤ، تمہیں عدم سے وجود میں لایا اللہ، پھر تمہیں یہاں دنیا سے موت دے کر لے جائے گا، پھر تمہیں قیامت کے دن زندہ کرے گا. ثم پھر الیہ، اسی کی طرف ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے 4 دلائل اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائے اور ان سے پہلے سوال کیا، بتاؤ اس ذات کے ساتھ کفر تم کیسے کر سکتے ہو جس نے تمہیں زندہ کیا، جو تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں قیامت کے دن زندہ کرے گا، پھر تم سب نے پلٹ کے اسی کی عدالت میں جا کھڑے ہونا ہے. بھلے اس اللہ کا انکار کرتے ہو، کیوں کر سکتے ہو؟ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ سوال رکھا ہے، کیوں کر تم اس اللہ کا انکار کر سکتے ہو، یا کس منہ سے اس اللہ کا انکار کرتے ہو کہ جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کے سامنے مختلف قسم کے سوالات رکھے. ایک جگہ فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ کسی چیز کے بغیر ہی یا کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے، یا یہ اپنے خالق خود ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض، کیا آسمانوں اور زمینوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ بل لا یوقنون، نہیں بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے. جو بے ایمان اور بے یقین لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس عظیم قدرت کے مظاہر ان پر بالکل توجہ کرتے ہی نہیں ہیں کہ آسمانوں کو بنانے والا، زمین کو بنانے والا، خود ہمیں بنانے والا اور ہمیں زندگی دینے والا وہ اللہ، پھر اسی اللہ کا انکار کیے جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے یہ بات بھی فرمائی، هل اتى على الانسان حين من الدهر، انسان نے اتنا بھی غور نہیں کیا کہ اس کے اوپر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے لم یکن شیئا مذکورا، وہ قابل ذکر چیز تک نہیں تھا، اس کا ذکر تک نہیں تھا، کوئی اس کا نام تک نہیں لیتا تھا، کوئی اس کو جانتا تک نہیں تھا. پھر وہ دنیا میں آیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبحان اللہ اس کو کیسا خوبصورت وجود بخشا. اور یہ آیت مبارکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کنتم امواتا فاحیاکم، اس کے معنی یہ ہے کہ تم مردہ تھے اور اپنے آباء و اجداد کی پشتوں میں تھے اور تم کچھ نہ تھے کہ اس اللہ نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر جب قیامت ہوگی وہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. اور فرماتے ہیں یہ آیت ایسے ہی ہے جس طرح یہ آیت کریمہ ہے. قیامت کے دن لوگ کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور تو نے ہمیں 2 مرتبہ زندہ کیا. پہلے مردہ تھا انسان، پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو زندگی دے دی. یہ پہلی مرتبہ مردہ ہونا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ مار دے گا. یہ 2 موتیں ہو گئیں. اب زندگی ہم گزار رہے ہیں جیسے ہم زندہ، یہ ہماری پہلی زندگی، اس کے بعد پھر دوبارہ قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا، یہ دوسری زندگی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی قدرت اور اپنے وجود کے دلائل میں پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی. اب دوسری دلیل کیا فرمائی؟ فرمایا ہوا وہ الذی، وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے. یعنی اس کو اگر پچھلی آیت کے پہلے جملے سے ملائیں
تم بھلا اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وہ تو وہ ذات ہے جس نے خلقا پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب۔ سبحان اللہ۔ اب بھی کوئی اس اللہ کا انکار کرے، اب بھی کوئی اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منہ موڑے، اب بھی کوئی اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی طرف توجہ نہ کرے، اس اللہ کو نہ پہچانے، تو اس سے بڑا بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ بڑی ہی قابل توجہ بات ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو ارشاد فرما دی اور اپنے بندوں کو یہ بات سمجھا دی کہ میرے بندو تم میرا انکار کیسے کرو گے؟ اپنے وجود پر نظر دوڑا لو۔ تم مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ جس طرح تمہاری یہ زندگی یقینی ہے، اسی طرح باقی کے تمام مراحل بھی یقینی ہیں۔ پھر چلو ایک اور انداز میں غور کرو، اللہ تو وہ ہے کہ جس نے زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا، زمین کی ایک ایک چیز کا وہ مالک اور خالق۔ کوئی ذرہ ہے معمولی سے معمولی، کوئی بڑی سے بڑی مخلوق، ذرا پوری کائنات میں ایک نظر دوڑا کے تو دیکھیے، زمین پر خشکی والا حصہ کتنا ہے، تری والا حصہ کتنا ہے، سمندر کتنا وسیع، اور پھر زمین کا جو خشک حصہ ہے وہ کتنا ہے، پھر ان میں پائی جانے والی بے شمار مخلوقات، پہاڑ ہیں، کہیں جناب جاندار مخلوقات ہیں، کہیں جنگل ہیں، چرند پرند درندے حیوانات، پھر کتنی اللہ کی مخلوق، پھر ایک ایک مخلوق کے اندر کتنی کتنی قسمیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو یہ سارا کچھ دیکھتے بھی ہیں اور اس سب کو دیکھنے کے باوجود اس اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو آئیے یہ بات از حد ضروری ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک کی پہچان کرے۔ اس اللہ نے بتایا وہ اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، ثم پھر استوا وہ مستوی ہوا، بلند ہوا، سبحان اللہ، الی السماء آسمان کی طرف۔ ایک معنی اہل علم نے متوجہ ہونا کے بھی کیا ہے، پھر وہ اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن پھر اس نے ٹھیک ٹھیک بنایا ان کو، آسمانوں کو، سبع سماوات 7 آسمان، اوپر تلے 7 آسمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے۔ کتنا وسیع و عریض جہان ہے ہمارے رب کا، جو اتنا بڑا آسمان دیکھے پھر بھی اللہ پر ایمان نہ لائے، پھر بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے۔ اللہ کا سوال ہے اس اللہ کے ساتھ کفر تم کس منہ سے کرتے ہو؟ کبھی اپنا وجود دیکھا، زمین دیکھی، آسمان دیکھا، پھر بھی اللہ کا انکار کرتے ہو؟ آخر کیوں کرتے ہو اللہ کا انکار؟ سبحان اللہ، کتنے شاندار دلائل ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے۔ تو یہ 7 آسمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیے، اور اسی اللہ کا فرمان ہے پھر قرآن پاک میں، الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا ہے کیا وہ نہیں جانے گا؟ وہ فرما رہا ہے وہوا، اور وہ بکل شیء ہر چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات، یہ آسمانوں اور زمین کا ذکر کیا، اور یہ ذکر کر کے بتا دیا کہ اللہ کے بندو اس اللہ کا انکار نہ کرو۔ کیسے کر سکتے ہو اللہ کا انکار؟ تمہارا خالق، آسمانوں کا خالق، زمین کا خالق وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو تخلیق کائنات، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے در حقیقت ان دونوں آیات میں آفاق اور انفس، یعنی انسان کی اپنی جان اور ساری کائنات میں پھیلے ہوئے اللہ کی قدرت کے دلائل، ان کو اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ ذکر کر کے واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر 7 آسمانوں کو پیدا کیا، اور اہل علم نے بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے کہ کسی عمارت کو بنانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کی بنیادیں استوار کی جاتی ہیں، پھر اس کا بالائی حصہ تعمیر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل اسی پیٹرن پر، اسی اسلوب پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا۔ اسی طرح سے
قرآن پاک میں بعض مقامات پر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسمانوں سے پہلے بنایا، لیکن آسمان بنانے کے بعد پھر اللہ نے اس کو پھیلا دیا، جیسا کہ سورۃ النازعات کی آیت میں بھی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہاں پر یہ فرمایا السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو زمین کو پھیلایا نا، وہ آسمانوں کی تخلیق کے بعد پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا خوبصورت انداز ہے آسمانوں اور زمین کو بنانے کا۔ زمین بن پہلے گئی، پھر اس کے بعد آسمان بنے، آسمانوں کے بنانے کے بعد اللہ نے پھر زمین کو پھیلا دیا، اللہ نے اس کو وسیع کر دیا اور اس کے اندر انسان کی ضروریات کی ساری چیزیں رکھ دیں۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا، صحیح بخاری شریف میں ہے، انہوں نے فرمایا کہ زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا گیا، زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا گیا، ہاں البتہ زمین کو پھیلایا آسمان کی تخلیق کے بعد ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے، سبحان اللہ، اور کیسی علمی بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں واضح فرما دی۔ اور ان آیات سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کہاں ہے؟ آسمان پر۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، ہر چیز میں نہیں ہے۔ استوى الی السماء، اللہ آسمان میں ہے، اور قرآن پاک میں جا بجا یہ باتیں موجود ہیں۔ الرحمن علی العرش، رحمان عرش پر ہے، لہٰذا اللہ ذوالجلال والاکرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، البتہ اس کے علم نے اور اس کی سماعت نے، اس کی بصارت نے کائنات کے ہر کونے کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یہ ہے ہمارا پیارا اللہ سبحانہ و تعالی رب العزت والجلال والاکرام۔ کیف تکفرون باللہ، تم آخر اللہ کے ساتھ کیوں کفر کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، حالانکہ تم تو مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اسی نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب پیدا کیا جو زمین میں ہے۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، اور انہیں 7 آسمان بالکل ٹھیک کر کے بنا دیا، وہو بکل شیء علیم، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔